بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں کلاس 9؟ امید ہے خوش و خرم اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے نئے ٹاپک کی جستجو آپ میں کیوریوسٹی آپ میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہوگی۔ تو آج ہم نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ میں آپ کو بتا دوں مختصر سا کہ جو پچھلے ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھا۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے کیمسٹری کا آغاز کر دیا، جس کے ہم سب سے پہلے چیپٹر فنڈامنٹل آف کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ہم نے سب سے پہلے کیمسٹری کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا۔ کیمسٹری کیا ہے اور کیمسٹری میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور اس کو میں نے آپ کو پارٹس میں بتایا تھا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیمسٹری میں اگر ہم مختصر سی بات کریں تو ہم میٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو میٹر کی ڈیفینیشن مطلب میٹر کی دو خصوصیات بتائی تھی کہ اس کے اندر جو دو کریکٹرسٹک ہیں یہ پائی جاتی ہے، اور یہ جس پر پوری اترتی ہے تو وہ میٹر ہے۔ وہ ایک وہ جگہ گرتا ہے، دوسرا یعنی ولیوم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا وزن ہوتا ہے یعنی ماس ہوتا ہے۔ تو یہ جن میں بھی یہ دو باتیں فٹ ہوگی، دونوں ہونی چاہیے، ایک نہیں، دونوں میں سے دونوں باتیں فٹ ہوگی تو وہ ہمارا میٹر کہلایا جائے گا۔ اب پھر میں نے یہ بات کہی تھی کہ کیا کیمسٹری میں ہم میٹر کے کن حوالوں سے بات کرتے ہیں، میٹر میں کیا ڈسکس کرتے ہیں، اس کے میں میٹر کی کس بات پر ہم بات کرتے ہیں کیمسٹری میں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں، کیمسٹری میں ہم کسی بھی میٹر کے سب سے پہلا جو ہے ہم اس کا کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ میٹر کن چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ دوسرا ہم اس کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے، شیپ ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ تیسرا ہم اس کی پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کیا ہے۔ چوتھا ہم اس کے ریئیکشنز کو دیکھتے ہیں، مطلب یہ کن میٹرز کے ساتھ کیسے ریئیکشن کرتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ تمام باتیں ہمیں کیمسٹری بتاتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی باتیں، بہت جامع باتیں ہیں، اس کا مطلب بہت ہی بڑی باتیں ہیں۔ اس کو ایک مختصر سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیا گیا، حالانکہ ہم پورے کیمسٹری میں ہم انہی باتوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میٹر آپ کو پتہ ہے ایک نہیں ہوتا، مختلف ہوتے ہیں، اس میں ایٹمز آتے ہیں۔ ساری باتیں انشاءاللہ جتنا ہم آہستہ آگے جائیں گے آپ کو مزید اور ڈسکور ہوگی، باتیں آپ کے سامنے کھلے گی، اور اور مزید آپ کے سامنے یعنی علم کے دروازے بھی کھلیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آئے گا۔ آج ہم جو مین ٹاپک ہمارا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کیمسٹری، کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو تاریخ نہیں پتہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں جان سکتے اس کو صحیح طریقے سے کہ کیسے ہوا، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کیمسٹری جو آپ کا ٹاپک ہے نیو، یعنی کیمسٹری کی جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے، مطلب اس میں کن سائنٹسٹ نے کنٹریبیوٹ کیا، کن کیمسٹ نے اس میں اپنا حصہ ملایا، اپنی کنٹریبیوشن دی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم مختصر سا بتائیں گے۔ دیکھیں، میں تھوڑی وضاحت بھی کروں گا، کچھ کانسیپٹ اس میں آئیں گے تو اس کی میں وضاحت بھی کروں گا، اور میں زیادہ کیونکہ آپ کے اس میں جو جتنے کیمسٹ کے نام ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس کو ہم تمام کیمسٹ کو ہم 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس میں دو کو آج ہم پڑھیں گے، 2 ٹائپ۔ ایک تو یہ ہے گریک، ایک کیمسٹ میں جن کی کنٹریبیوشنز ہیں ان میں سب سے پہلے آتے ہیں گریک فلسفر۔ کون سے؟ گریک فلسفر ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آتے ہیں مسلم سائنٹسٹ، یعنی مسلم کیمسٹ کے بارے میں ان کا پیریڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج ان دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو ان مسلم میں ہمارے کون سے کیمسٹ جو سائنسدان تھے انہوں نے کیمسٹری میں کام کیا، اور گریک فلسفر جو تھے انہوں نے کیمسٹری کے حوالے سے کیا اپنی تھیوریز اور کیا فلسفی بتائی، جو اپنی تھیوریز بتائی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے جو آتا ہے، اچھا ایک اور میں ضروری وضاحت کروں، کیونکہ یہ بات اگر میں وضاحت کروں گی تو آپ کو پھر آگے آسانی ہوگی۔ میں کچھ پوائنٹس کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے دیکھیں، آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے دیا ہوا ہے ایک یہ چارٹ بنا کر، مطلب ٹیبل میں ایک پہلی جو یاد رکھی لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کولم۔ کیا کہتے ہیں؟ کولم کسے کہتے ہیں؟ جو ٹاپ ٹو باٹم ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کولم کہتے ہیں۔ تو کولم کی یہ جو پہلی جو لائن ہے نا، پہلے جو لائن کا جو ڈبے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پیریڈ اور ٹائم لائن لکھا، مطلب اس میں کوئی بھی جتنے بھی کیمسٹ ہے ان کا دورانیہ لکھا ہوا ہے، کب اس دنیا میں آئے اور کب تک اس دنیا میں رہے اور کب چلے گئے۔ تو
یہ تو اس کا ٹائم پیریڈ ہو گیا. دوسرا پھر کیمسٹ کا نام لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کیمسٹ ہے اس کا نام کیا تھا, یا سائنٹسٹ تھے تو ان کا نام کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. پھر اس کی کنٹریبیوشن کے بارے میں مختصر سی بات کی گئی کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوشن یا انوینشن کی, مطلب اپنی تھیوریز کیا دی, کیا بات کی کیمسٹری کے حوالے سے, کیا ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو ان کی ہے. تو چوتھا جو کولم ہے وہ ہمارے پاس اوریجن آف سائنٹسٹ ہے, کہ جتنے بھی جو سائنٹسٹ ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا جو اوریجن تھا, مطلب جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا وہ کہاں سے تھے, ان کا تعلق کس قوم سے یا کس مذہب سے, کہاں سے تھا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہم آتے ہیں تو وہ ہمارے پاس گریک فلاسفرز آتے ہیں. اچھا, اب اس پر بھی جانے سے پہلے ایک اور اہم پوائنٹ آپ کو سامنے رکھنا ہے, وہ ہے ایک ہے اے ڈی, ایک ہے بی سی. آپ جب بھی آپ کے سامنے کسی کا دورانیہ بتایا جائے, ٹائم لائن کسی کی بتائی جائے گی تو اس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے لازمی. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں بی سی لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں. ارسطوٹل کے مطلب ٹائم لائن میں بھی آپ کو بی سی نظر آ رہا ہے, پلیٹو میں بھی نظر آ رہا ہے, ڈیموکریٹس میں بھی نظر آ رہا ہے. تو آخر بی سی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ابھی تھوڑی وضاحت کر دوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے اب آپ یہ کون سا سال ہے تو آپ بولیں گے 2025. اگر تو یہ اب 2025 ہے اور یہاں پر 384 ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ 384 کا کیا مطلب ہے, 2025 کا کیا مطلب ہے, یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اب یہاں پر لکھا ہوا ہے 384 سے 322 کے ساتھ بی سی لکھا ہوا ہے, کیا ہم 225 کے ساتھ بی سی لکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب ہے نہیں. تو اس کے ساتھ کیا لکھیں گے اس پر بھی آتے ہیں, لیکن پہلے بی سی کو سمجھتے ہیں. دیکھیں بیٹا, بی سی جو ہوتا ہے نا, بی سی کو ہم کہتے ہیں بیفور کرائسٹ. مطلب دیکھو جو ٹائم لائن ہمارا جو یورپ کا ہے وہ اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کو یاد رکھیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں ہمارے جو ہے نا پیغمبر گزرے, ٹھیک ہے, ہمارا ان پر ایمان ہے, اور جو سچے رسول تھے اور ان کے ہاتھ سے بہت بڑے بڑے معجزے ہوئے. سب سے پہلے تو ان کا پیدا ہونا بھی بہت بڑا معجزہ ہے. تو ان کی پیدائش سے, دیکھیے ان کی پیدائش سے ایک تو پہلے کا وقت ہے اور ایک ان کی پیدائش سے بعد کا وقت ہے. اصل میں مسئلہ یہ ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جتنا پہلے کا وقت ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی سی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات کلیئر ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جتنا وقت ہمارے پاس ہے تو وہ ہے اے ڈی. اب ہم 2025 میں ہیں تو ہم کیا بولیں گے 2025 اے ڈی, مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے کی پیدائش کے 2025 سال ہو چکے ہیں ابھی یہ اس وقت میں, ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی. اب بات کرتے ہیں اس میں ایک اور ڈیفرنس آتا ہے جو بچے کنفیوز ہوتے ہیں اس میں. دیکھیں ویسے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں, مطلب ہم اپنی بات کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کو اگر کوئی بولے آپ کب پیدا ہوئے تو آپ مثال کوئی بچہ ہے 2007 میں پیدا ہوا ہے, اب کیا ہے اب 2025 میں بھی وہ موجود ہے, تو مطلب 2007 سے 2025 تک ہم اس کی عمر لگاتے ہیں, اس کی عمر کتنی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ایسے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بی سی میں تھوڑا سا الٹ ہوتا ہے, یہ اے ڈی کا ہے. جب آپ اے ڈی میں آپ کیا کرتے ہیں کم سے زیادہ کی طرف جا رہے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے بی سی میں تھوڑا سا الٹا حساب ہے. وہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پہلے کیا لکھا 384. اب میں آپ کو اس کی وضاحت تھوڑا سا آسانی سے کر دیکھیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک چیز لکھی ہوئی ہے, دو باتیں میں آپ کو کلیئر کراتا ہوں معذرت کے ساتھ, کیونکہ اس میں ابھی میں نے شروع نہیں کیا. میں ابھی آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں کیونکہ بچہ پھر یہاں پر ہی کنفیوز ہوتا ہے, آگے پھر وہ کیا سمجھے گا. تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں 384 لکھا ہوا ہے, 384 اور پھر 322 لکھا ہوا ہے, پھر بی سی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بی سی میں آپ کو نا پہلے بڑا نمبر آ رہا ہے پھر چھوٹا آ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اے ڈی میں آ جائے. اے ڈی میں آپ کے سامنے کیا ہے, پہلے 721 ہے, پھر 803 ہے. 803 بڑا ہے, 721 چھوٹا ہے, 803 بڑا ہے. لیکن پہلے چھوٹا آیا ہوا ہے پھر بڑا آیا ہوا ہے, یہاں پر پہلے بڑا آیا ہوا ہے پھر چھوٹا آیا ہوا ہے. تو یہ مین ڈفرینس ہے, یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. بی سی میں آپ الٹا آپ دیکھیں گے, مطلب یہ اس کا مطلب ہے 384 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے 384 سال پہلے ارسطوٹل پیدا ہوئے تھے, اور 322 سال عیسیٰ علیہ السلام کے 322 سال تک وہ رہے. ہم بی سی میں اس طرح ہم تاریخ کو دیکھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ تو امید ہے آپ کو یہ بی سی اے ڈی کا فرق سمجھ آ چکا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک میں. دیکھیں میں بہت زیادہ اس کی بات میں نے وضاحت نہیں کی کیونکہ ہمارا ہسٹری کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن اس میں اتنا میں نے صرف بتانا مناسب سمجھا تاکہ آپ کو
اب آپ کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھ آئے۔ اب آتے ہیں ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس کنٹریبیوشن آف سائنٹسٹ، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جس کیمسٹ کا یا سائنٹسٹ کا جو نام آتا ہے، تو یہ ویسے وہ فلاسفر گزرے، ٹھیک ہے، تو ان کا نام ہے ایرسٹوٹل، اس کو اردو میں ارسطو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ارسطو، یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں۔ تو ارسطو جو تھے، یہ ان کی کنٹریبیوشن کیمسٹری میں کیا تھی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے دو کنٹریبیوشن جو کی وہ دو باتوں پر کی، انہوں نے دو باتیں کی وضاحت دی، دو باتوں کے بارے میں بتایا۔ ایک تو یہ کہ اس نے کہا، اس نے ایک اہم بات یہ کہی تھی کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی سبسٹانس جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی سبسٹانس، اس کے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ہے میٹر، دوسرا ہے فارم یعنی شکل۔ مطلب میٹر، کوئی بھی میٹر ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، بات سمجھ آئے تو، یعنی ہر ایک میٹر کی الگ شکل ہوتی ہے، اس کا مراد یہ تھی۔ اب آتے ہیں، یہ تو بات اس کی ہوگی سمپل سی کنٹریبیوشن کی۔ اب ایک اور بات جو اس کی اہم تھی وہ یہ تھی، اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس کو ہم تھیوری آف 4 ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تھیوری آف 4 ایلیمنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ ہماری جو کائنات ہے وہ جو ہے، مطلب یہ دنیا ہے، یہ 4 چیزوں سے مل کر بنی ہے، 4 ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے۔ اس میں ایک ایلیمنٹ کو اس نے کہا، ایلیمنٹ یعنی عناصر، وہ تو اس نے کہا کہ ایک وہ چیز، ایک آگ جو ہے، ان 4 چیزوں میں پہلی جو ہے نا، فائر یعنی آگ، واٹر یعنی پانی، ارتھ یعنی سینڈ مٹی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، زمین، اور آئر یعنی ہوا۔ تو ان 4 چیزوں سے مل کر ہماری یہ دنیا، دھرتی یا کائنات، یہ ہمارا سب کچھ ان 4 مین ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے۔ اور اس نے ایک اور بات بھی اس میں بہت خوبصورت کی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ اور ان چاروں کی دو مختلف خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر آگ ہے تو وہ کیا ہے، گرم بھی ہو، آگ کیا ہے، گرم بھی ہوتی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے۔ دوسری یہ کہ سوکھی ہوتی ہے، مطلب خشک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پانی کے بارے میں اس نے کہا، پانی کیا ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور گیلا ہوتا ہے، یہ دونوں خصوصیت پانی کی ہے۔ تیسری اس نے کہا تھا کہ ارض جو ہے، ہماری زمین جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جو مٹی جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے اور سوکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس نے آئر کے بارے میں کہا کہ جو ہماری ہوا ہے وہ گرم ہوتی ہے اور گیلی ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے یہ اپنا ایک نظریہ دیا تھا کیمسٹری کے حوالے سے، تو یہ بہت اس وقت مشہور ہوا، آج بھی اس کی بات کو جب بتایا جائے تو ان باتوں کو ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ میں ایک بات میں بتا دوں، میں مختصر سی باتیں اور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ زیادہ تر اس کا جو فلسفہ تھا، یہ جو بات تھی یہ فلسفیانہ تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ مطلب آپ کو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 384 سال مطلب 384 سے 322 سال کے درمیان کی باتیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 2025 سال ہو چکے ہیں، تو کتنی پرانی بات ہے یہ۔ اب آتے ہیں ہم 300 پلیٹو پر، جو ہمارے پلیٹو افلاطون جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی جو کنٹریبیوٹ کیا تھا، اس میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اچھا، یہ ان کے جو ٹائم لائن ہے وہ 347 سے 428 BC ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 428 سے 347 BC ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے الٹا ہوئی، غلطی سے ایسے آ گیا، اچھا، تو 428 سے 347 BC۔ تو پلیٹو، اس کو اردو میں افلاطون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، افلاطون، آپ نے نام سنا، اب یہاں پر نہیں لکھا جا رہا، خیر آپ سمجھ گئے۔ تو افلاطون کا آپ کا نئے نام سنا ہوگا، یہ پلیٹو ہے، پلیٹو کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی گریک فلسفر تھے، ٹھیک ہے، ارسطو بھی گریک فلسفر تھا۔ افلاطون نے جو ہے وہ ایک مطلب لوجک یہ پیش کی، اس کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ایلیمنٹس کی جو شیپ ہے اس کا آئیڈیا دیا تھا، ٹھیک ہے، ایلیمنٹ کے شیپ کا آئیڈیا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہر ایلیمنٹ کی ایک میتھمیٹیکل شیپ ہوتی ہے، اپنی کوئی شیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اس نے بات کہی تھی، اور اس میں اور بھی اس نے وضاحت کی تھی۔ اچھا، ایک اور بات اس نے یہ کہی تھی کہ جو ایلیمنٹس ہیں، جو آپ کے جتنے بھی آرگینک اور ان آرگینک ہے، جو جتنے بھی باڈیز ہیں، جس اجسام کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کو اس نے آرگینک اور ان آرگینک میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ یعنی آرگینک مطلب نامیاتی بھی کہتے ہیں، مطلب جاندار، آرگینک کو کہا جائے، ان آرگینک یعنی غیر جاندار، اس کو مطلب اس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے ڈیموکریٹس ہمارا تیسرا گریک فلسفر ہے، جس نے ہمارے پاس اس کی کنٹریبیوشن میں ہے کہ اس نے ایٹم کے بارے میں آئیڈیا دیا تھا۔ ایٹم یعنی اس وقت اس نے ایٹم نہیں کہا تھا، اس نے ورڈ استعمال کیا تھا ایٹومس کا، ٹھیک ہے،
ایٹومس کا ورڈ استعمال کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں وہ ایک چھوٹے سے ذرے یعنی ایٹومس سے مل کر بنی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی جو میں نے اس میں ایکسٹرا ایڈیشن کی ہے، آپ کی بک میں جو تھی ویسے اچھا کام ہوا، لیکن میں نے اس کی پکچر بھی دی ہے۔ جیسے ارسطو ہے، اس کی یہ ارسطو ہے، اس طرح یہ جو ہے آپ کا پلیٹو ہے، اور یہ آپ کا ڈیموکریٹس ہے۔ تو ڈیموکریٹس نے ہمیں جو ہے نا یہ بتایا تھا، یہ تھیوری پیش کی تھی اس حوالے سے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ ایٹومس سے مل کر بنی ہے، جتنا بھی میٹر ہے، مادہ ہے، وہ ایٹومس سے مل کر بنا ہے، یعنی انڈیویجول ایٹومس سے مراد انڈیویجول پارٹیکل جو ناقابل تقسیم ہو۔ اور اس نے اس پر اس کی خوبیاں بھی بتائی تھی کہ وہ جو ایٹومس ہوگا وہ کیا ہوتا ہے، ہر ایک میٹر کا جو ایٹومس ہوتا ہے وہ سولڈ ہوتا ہے، اس کا سائز اور شیپ اور موومنٹ اس کی الگ ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے نا موو کرتے ہیں۔ اور تھوڑی سی وضاحت اس نے، ویسے ڈیموکریٹس کی جو تھیوری تھی یہ سائنٹیفک نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس ٹائم جو ہے نا کچھ ٹول دے نہیں، مگر اس کی یہ جو تھیوری مطلب یہ فلسفہ جو تھا، تو یہ بہت جو ماڈرن ایٹامک تھیوری ہے اس میں بہت کام آئے۔ اس کو انشاءاللہ دوسرے چیپٹر جو ہمارے اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے اس نے جو بات کی تھی وہ کیسے تقریباً صحیح بھی ثابت ہوئی، کچھ باتیں غلط بھی ثابت ہوئی، کیونکہ یہ بہت پرانی اس نے بات کی تھی۔ پھر ماڈرن سائنس نے اس میں کیا باتیں جو صحیح نکالی اور اس سے کیا باتیں اس کی غلط ثابت ہوئی، تو اس کو پھر انشاءاللہ ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اب آتے ہیں ہمارے جو مسلم ایرا ہے، دیکھیں یہ گریک فلسفر کا ایرے کی ہم نے بات کی، جس میں 3 مشہور جنس کے کیمسٹ کے حوالے سے کے نام آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جابر ابن حیان۔ اچھا، اس کو آج بھی یورپ میں جبر کہا جاتا ہے، جبر، ٹھیک ہے، اس کا نام جبر کے نام سے اسے پہچانا جاتا ہے جابر بن حیان میں۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا اس کی کنٹریبیوشن پر اگر ہم بات کریں، ان کا سب سے کنٹریبیوشن میں جو ہے انہوں نے نائٹرک ایسڈ انوینٹ کیا، انوینشن نائٹرک ایسڈ کی گئی، اس طرح ہائیڈروکلورک ایسڈ کا جو کمپاؤنڈ ہے اس کی پی جو آپ کا وائٹ لیڈ ہے یعنی جو پینٹ میں یوز ہوتا ہے اس کی کنٹریبیوشن، اس کی انوینشن بھی انہوں نے کی، مطلب ایسڈس کی انوینشن انہوں نے کی۔ ساتھ میں ایک اور بات، ایک کنٹریبیوشن جو اس کی ہے، کئی کنٹریبیوشنز ہیں لیکن اس میں ایک کیمیکل پروسیس، مطلب کیمیکل پروسیسز بھی انہوں نے مطلب بتایا ہمیں کہ نئے کیمیکل پروسیس کس طریقے سے کیا، اس کا طریقہ ہی بدلا، جیسے کہ ڈسٹیلیشن میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ ڈسٹیلیشن اسے ہم کہتے ہیں تو لکوڈ کو ہیٹ کر کے، مطلب لکوڈ کو ہیٹ کر کے الگ کرنے کو ہم ڈسٹیلیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرسٹلائزیشن یعنی سولڈ کو سولوشن سے الگ کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں، کرسٹلائزیشن۔ سبلیمیشن یہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم سولڈ کا جو ہے نا سیدھا گیس میں بدل دیتے ہیں، مطلب سولڈ چیز کو ہم ریئیکشن کے ذریعے ڈائریکٹ ہم گیس میں بدل لیتے ہیں، وہ لکوڈ نہ بنے، لکوڈ سے سولڈ سے ڈائریکٹ گیس میں کنورٹ ہو جائے تو اسے ہم سبلیمیشن کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب انڈسٹریل کیمسٹری میں بھی اس کا بہت بڑا کام تھا، اس نے میٹل کی ایکسٹریکشن کے بارے میں بتایا کہ میٹل کو کیسے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ اب میٹل کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم میرا غالباً تیسرے چیپٹر میں ہم بات کریں گے، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، یا اسی چیپٹر میں بھی ہم انشاءاللہ آگے تھوڑا پڑھ لیں گے۔ میٹل وہ ہوتا ہے جو الیکٹران لوز کرتا ہے، اس کی ایک تو ڈیفینیشن یہ ہے۔ دوسرا یہ میٹل وہ ہوتے ہیں جو شائننگ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے جو دھاتیں جتنی بھی ہے، جیسے آپ کا گولڈ ہو گیا، کوپر ہو گیا، اس طرح آئرن ہو گیا، سلوہا، ٹھیک ہے، تو سلور ہو گیا، یہ تمام کے تمام یہ کیا ہے، یہ میٹلز میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور انہوں نے جو ان کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن میں سے ایک اور بھی ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کلوتھ ڈائنگ، مطلب انہوں نے کپڑوں کو رنگنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آج جو آپ رنگ برنگی کپڑے پہنتے ہیں تو انہی کی مرہون منت ہے، انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ کپڑوں کو کیسے مختلف آپ رنگ دے سکتے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑی سی اور وضاحت آپ کو کر دوں، آپ کو پتہ شاید نہ ہو کہ جابر بن حیان نے جو نا ایکسپیریمنٹ پر بہت زیادہ زور دیا، ایک تو بات یہ ہے، اور اس لیے اس کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، کہ فادر آف کیمسٹری، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں اس کی، اور یہ بہت بڑے کیمسٹ گزرے مسلم میں سے، یہ مسلم تھے، ٹھیک ہے۔ اب
اس کے بعد جو ہمارے پاس آتے ہیں مسلم کیمسٹ میں، وہ آتے ہیں الرازی۔ اب الرازی جو ہمارے پاس تھے، ان کی کنٹریبیوشن پر پہلے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے ایتھائل الکوہل کی پریپریشن کے بارے میں، مطلب ان کی ایتھائل الکوہل کو پریپیئر کیا کیمیکل پروسیس کے ذریعے، اور وہ ہمیں بتایا جو مطلب کہ ایتھائل الکوہل کو ہم فرمنٹیشن کے ذریعے پروسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو الکوہل ہے اس کو میڈیسن میں یوز کیا، مطلب میڈیسن میں ایسے یوز کیا کہ جو زخم ہوتے تھے، زخموں کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے الکوہل سے یوز کرنے کا طریقہ بتایا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ الرازی کا جو ہے نا، صرف کیمسٹ میں، مطلب الرازی کا سائنس میں، میڈیسن میں بھی بہت بڑا کام رہا ہے، اور اس کی جو بکس ہے وہ بھی یورپ میں بہت وقت تک پڑھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے بعد جو ہمارے پاس چٹے آتے ہیں البیرونی بھی مسلم کیمسٹ گزرے، جنہوں نے کیا، ان کی جو کنٹریبیوشن میں سے اہم کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، ڈینسٹی، مطلب انہوں نے جو ہے نا صحیح کسی بھی سبسٹانس کی پرفیکٹ ڈینسٹی ناپنے کا، میجر کرنے کا طریقہ بتایا۔ ڈینسٹی ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز، کوئی بھی میٹر ہوتا ہے، اس کی ہر ایک میٹر کی یاد رکھیے ڈینسٹی ہوتی ہے۔ ڈینسٹی کا فارمولا ہوتا ہے ماس اپون ولیوم۔ دیکھیں آپ کو یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہے، میٹر کا ماس بھی ہوتا ہے، ولیوم بھی ہوتا ہے۔ جب ماس اور ولیوم ہوتا ہے تو اس کی پھر ڈینسٹی بھی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی میٹر کی ڈینسٹی کیسے ہم میجر کریں، تو اس کا طریقہ ہمیں البیرونی نے سکھایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں اور انہوں نے یاد رکھے سائنٹیفک آبزرویشن، مطلب سائنٹیفک میتھڈ بھی دیے جس میں آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو کام ہے نا، یاد رکھے فزکس میں اور فزکس کیمسٹری اور ارتھ سائنسز میں بے حد قیمتی ہے۔ اچھا، اب آخری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ابن سینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے میں نے غلطی سے ٹائم لائن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا، ٹائم لائن آپ خود بھی دیکھ سکتے، اور میں سمجھا تو دیا۔ اچھا، یہ ہے ابن سینا، یہ البیرونی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہے الرازی ہے، اور یہ جابر ابن حیان، ٹھیک ہے۔ ان کی پکچر میں نے یہاں پر ساتھ میں لگائی ہوئی ہے۔ تو ابن سینا کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا ہے کہ سب سے مشہور میڈیکل بک لکھنے والے ابن سینا تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے نا باڈی میں جو باڈی کے جو ڈیزیزز ہے اور اس کا ڈائگنوسس ہے، اس کا ٹریٹمنٹ، اس کی تفصیل سے اس نے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، ساتھ میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ فلسفی میں اور اسٹرونومی میں۔ فلسفی آپ کو، فلسفہ تو آپ تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے۔ اسٹرونومی کہتے ہیں فلکیات پر کام کرنا، کہ مطلب ہماری جو کائنات ہے اس میں کون سے آبجیکٹس، یعنی بڑی اور کتنی، مطلب کون سے سٹار ہے، کتنے دور ہے، اور کتنے ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کے بارے میں اس نے کام کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہیں تک ہی ہم وائنڈ اپ کر لیں۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوگی یا آ چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد جو ہم نیکسٹ سینٹنس ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ جزاک اللہ۔